أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، قرآنی آیات سے فیض یاب ہونے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے بنایا، امتاً، تمہیں، امت، وسطاً، درمیانی، وسطی، لتکونوا، تاکہ تم بنو، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون، اور ہمارا رسول علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ ہو، وما، اور نہیں، جعلنا، مقرر کیا، قبلہ ہم نے، التی، کنتا، کہ اس بیت المقدس کو، کہ جس پر، علیہا، جس پر آپ رہے، الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں، من یتبع، کون پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن ینقلب، اور کون مڑتا ہے، علی عقبہ، الٹے پاؤں، وان کانت، بے شک یہ حکم، لکبیرہ، بھاری، بہت بھاری، الا علی، مگر ان پر، الذین، لوگوں پر نہیں، ہدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، وما کان اللہ، اور نہیں اللہ کی یہ شان، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں، اے مسلمانوں، بہترین امت، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر، اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر اب تک رہے، مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی، اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں، بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے، مگر ان پر بھاری نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی، اور نہیں اللہ کی یہ شان کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے قبلہ کے معاملہ میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہر معاملے میں تمہیں امت وسط بنایا۔ اور وسط کا جو لفظ ہے قابل غور ہے، اس کا معنی ہے درمیان۔ ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا درمیانی حصہ عہد شباب،
اس کی زندگی کا بہترین وقت ہے۔ دن کے درمیانی حصے دوپہر میں روشنی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہوتی ہے۔ افراط و تفریط دونوں پہلو مذموم، بخل اور فضول خرچی کی درمیانی حالت کو سخاوت، بزدلی اور طیش کے درمیانی حالت کو شجاعت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس عظیم المرتبت خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ان کے عقائد، ان کی شریعت، ان کے نظام، اخلاق، سیاست اور اقتصاد میں افراط و تفریط کا گزر نہیں۔ یہاں اعتدال ہے، توازن ہے، موزونیت ہے۔ جب مسلمانوں کو اپنے اس عظیم منصب کا پاس تھا، اس وقت ان کا ہر قول، ہر فعل آئینہ تھا اس ارشاد ربانی کا۔ لیکن آج تو ہم یوں بگڑ چکے ہیں کہ قرآن میں جس امت کے محاسن بیان کیے گئے ہیں، ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ ہم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین۔ ضیاء القرآن میں یہ مفسر فرما رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے۔ دنیا میں اس کا ہر قول، ہر فعل، اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی، اس کی سیرت کی پختگی اور اس کے اخلاق کی بلندی پر، ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے۔ اور قیامت کے روز جب اگلے پیغمبروں کی امتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گی اور عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت پہنچایا ہی نہیں، تو اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرے پیغمبروں نے تو تیرا پیغام حرف بحرف پہنچا دیا تھا، اور جب ان پر اعتراض ہوگا کہ تم اس وقت موجود نہ تھے، تم گواہ کیسے بن گئے، تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی صداقت و عدالت کی گواہی دیں گے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح العزیز میں تحریر فرماتے ہیں کہ باشد رسول فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو، اور تمہارے اخلاق اور نفاق کو بھی خوب جانتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مفسر ضیاء القرآن کہ 16-17 ماہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے اور پھر کعبہ کو حسب سابق قبلہ بنا دینے کی ایک حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی چوں چرا اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جائیں جو بات بات پر اعتراض کرنے اور اپنی عقل کی سند حاصل کرنے کے خوگر ہیں۔ لی نعلم کا عام معنی تو یہ ہے تاکہ ہم جان لیں کہ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ان کو نہیں جانتا تھا۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الفصحاء اور امام بلغاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لی نعلم کا معنی نقل کیا ہے کہ یعنی جو چیز ہمارے علم ازلی میں قدیم سے ہے اسے وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھ لیا جائے۔ یعنی اہل عرب لفظ سے علم رویت کے معنی ہے، رویت کے علم کے معنی میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور پھر بعض صحابہ کو یہ خیال گزرا کہ کیا جو مسلمان بیت المقدس کی طرف نمازیں منہ کر کے پڑھتے رہے اور تحویل قبلہ سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی۔ ان کی تسکین کے لیے پھر فرمایا کہ
کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے ہیں، اس لیے ضائع ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کی ابھی تفسیر جاری ہے۔